پروگرام میں شرکت کی. جہاں تک خیبر پختونخوا کی حکومت کی نمائندگی کا تعلق ہے تو یقیناً میں اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے وسائل کے مطابق جو ویژن مرتب کرتی ہے اس میں مائنورٹیز، اقلیتوں کا اور ان تمام طبقات کا جو خیبر پختونخوا کی سرزمین پر رہائش پذیر ہیں، یہاں کے باسی ہیں، یہاں کے باشندے ہیں، ان کے حقوق اور ان کی ترقی کے حوالے سے جو بھی ذمہ داریاں ہیں ان سے بخوبی نہ صرف آگاہ ہے بلکہ ایز آئی سیڈ اپنے وسائل کے تحت رہتے ہوئے ہم پالیسیز بھی مرتب کر رہے ہیں اور اقدامات بھی کر رہے ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اور میں کوئی بلند بانگ دعوے بھی نہیں کروں گا کہ یہ تمام اقدامات ابھی بھی کافی نہیں ہیں. ہمیں مزید اقدامات کی ضرورت ہے، ہمیں مزید وسائل ان شعبوں میں انویسٹ کرنے، ان پر خرچ کرنے، صرف کرنے کی ضرورت ہے. اور یقیناً حکومت ہمیشہ مسائل کے حل کے لیے کوشاں تو رہتی ہے، لیکن حکومت کی ایک مجبوری یا ایک کمزوری یہ ہوتی ہے، اور یہ صرف ہماری حکومت نہیں بلکہ دنیا کی تقریباً تمام جو ریاستیں ہیں اور ان کے جو ایڈمنسٹریشن سسٹم ہے یہ ہمیشہ رسپونڈ کرنے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں. یہ ایک انہیرنٹ میکینزم ہے، انہیرنٹ اس کو میں کہوں گا فلا ہے اس پورے سسٹم میں کہ وہ اپنی عوام کی ضروریات کی طرف متوجہ ہونے میں وقت لیتی ہے. لیکن یہ جس طرح کی ایکٹیویٹی آج ہم یہاں اس میں مصروف ہیں، یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں کہ جن کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو ریسپانس کرنے میں سپورٹ ملتی ہے، حکومت کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ڈیمانڈ ہے، کیا ضرورت ہے اور وہاں پر اپنے وسائل خرچ کریں. وزیر زادہ صاحب نے اور مجھ سے پہلے مقررین نے، اور چونکہ آپ 6 دن ہو گئے آپ یہاں موجود ہیں اور آج آپ کا آخری سیشن ہے، تو یقیناً اس پروگرام کے حوالے سے اس کے بارے میں جہاں تک معلومات کا تعلق ہے اور اس کی جو افادیت ہے اور اس کی جو مسائل کی جو پروگنوسس ہے کہ آگے یہ مسائل کس انداز میں حل ہوں گے، کس بہتر معیار کے ساتھ حل ہوں گے، میں سمجھتا ہوں اس پہ آپ مجھ سے زیادہ کمپیٹنٹ ہیں، آپ کے پاس زیادہ معلومات ہیں. لیکن میں ان میں وقت ضائع کیے بغیر کچھ باتیں کرنا چاہوں گا، اور اس کی ایک بنیادی جو تھیم ہے جس پر میں بات کرنا چاہوں گا وہ آپ نوجوان ہیں، کیونکہ آپ یہاں موجود ہیں اور آپ اس پروسیس سے گزر کر آج اپنی گریجویشن سیریمنی میں اس وقت شریک ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند چیزیں جو میری رائے میں اہم ہیں اور جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ میں آج موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کروں گا. میں بھی تھوڑی دیر پہلے یہ پڑھ رہا تھا، یہ جو میرے پیچھے بیک گراؤنڈ میں جو اس ٹریننگ اور اس کیپیسٹی بلڈنگ ایکسرسائز کی جو وجوہات لکھی ہیں یا جو اس کا تعارف لکھا ہوا ہے، تو اگر آپ اس میں نظر ڈالیں تو یہاں پر کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ ایمپلائبلٹی سکلز کی بات کی گئی ہے. یقیناً بہت اچھی چیز ہے، کیپیسٹی بلڈنگ تو بہت اچھی چیز ہے. میرے خیال میں انسان اگر اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری اور انویسٹمنٹ اپنی سیلف ڈیولپمنٹ پر کرے تو اس سے بہتر انویسٹمنٹ اور کوئی نہیں ہو سکتی. ہمیں ہر زندگی کا ہر لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی ذات، اپنے ذہن، اپنے کیریکٹر کی ترقی اور اس کی اسٹرینتھننگ میں استعمال کرنا چاہیے. جو لوگ وقت ضائع کرتے ہیں زندگی انہیں ضائع کر دیتی ہے. جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں زندگی ان کی قدر کرتی ہے. یہ نہ مسلمانوں کا اصول ہے، نہ کرسچنز کا ہے، نہ ہندوز کا ہے، نہ بدھسٹ اور سکھس کا ہے. یہ تمام انسانوں کے لیے ایک آفاقی اصول ہے. اور ایک اسی آفاقی اصول کی نسبت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں ترقی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے. کیپیسٹی بلڈنگ سکلز کے ساتھ ساتھ ان سے زیادہ اوپر اونچے پیراڈائم میں، اونچے لیول پر جو سب سے امپورٹنٹ سکل یا صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ آپ کے اندر کیریکٹر کی صلاحیت اور خاصیت ہونی چاہیے. جس شخص میں، جس مرد میں، جس عورت میں اور جس قوم میں کردار کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہ قوم اور وہ شخص
زندگی کی دوڑ میں کبھی پیچھے نہیں رہتا. اب یہ کردار کیسے پیدا ہوگا؟ کردار سے میرا مطلب کوئی تھیوریٹیکل چیز نہیں ہے. کردار سے جو میری مراد ہے وہ ایک ہی ہے. اس کا آغاز آپ کی کیریکٹر سازی کا آغاز، اور اس انداز میں آغاز کہ وہ آپ کی شخصیت کو ڈیولپ کرے، وہ ایک چیز سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہے نالج، علم. جتنا جتنا آپ معلومات حاصل کرتے ہیں اتنی آپ کی علمیت کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے. علم میں اور معلومات میں تھوڑا سا فرق ہے. آپ سمجھتے ہیں، سب ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، کہ علم، معلومات کا مطلب انفارمیشن ہے. آپ کے پاس انفارمیشن، فیکٹس اینڈ فگرز، نو ہاؤ. لیکن جب آپ معلومات کی بنیاد پر اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو، اپنے شعور کو استعمال کرتے ہوئے اس کا تجزیہ کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، اور اس انالیسس کی بنیاد پہ آپ ڈیڈکشنز اور کنکلوژنز کی طرف جاتے ہیں، نتائج کی طرف جاتے ہیں، تو اس سے آپ کے شعوری ارتقاء، شعوری سفر، شعور کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے. آپ کا شعور ڈیولپ ہوتا ہے. شعور کو میں انگریزی میں کانشسنس کی اصطلاح اس کے لیے استعمال کروں گا. آپ زیادہ سے زیادہ کانشسنس کی طرف سفر کرتے ہیں. آج آپ کا کانشسنس کا لیول، آگہی کا لیول، سمجھ کا لیول ایک ہوتا ہے، لیکن جب آپ معلومات کو استعمال کرتے ہوئے، ان کا تجزیہ کرتے ہوئے آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کی آگہی کا معیار بلند ہوتا چلا جاتا ہے. اور جس شخص کا آگہی کا معیار بلند ہو جائے، یہ ایک لازم بات ہے کہ اس کا کیریکٹر بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ ہونے شروع ہو جاتا ہے. کیریکٹر بغیر علم کے، بغیر شعور کے ایک لایانی اور بے معنی سی چیز ہے. جاہل انسان کیریکٹر والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اور میں نے زندگی میں انسانوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں کون سا معیار استعمال کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے، میں پھر بار بار یہ بات کروں گا کہ جب آپ زندگی میں قدم رکھتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں تو، اور موت تک جس سوال سے آپ کو بار بار واسطہ پڑتا ہے وہ ایک ہی بنیادی سوال ہے کہ بطور انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ آپ کا انٹر-ایکشن، آپ کا ریلیشن شپ، آپ کا رشتہ کس معیار پر ہوگا، کس بنیاد پر ہوگا. یہی آپ کے کردار کی اور آپ کے دانش اور شعور کی غمازی کرتا ہے. یہی ایک جو صلاحیت ہے. جس انسان کو پتہ چل جائے کہ اس نے دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کرنی ہے، کس انداز میں چلنا ہے، اس زندگی میں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے تاکہ زندگی اس کے لیے بھی آسان ہو جائے اور دنیا کے لیے بھی آسان ہو جائے، اس کے ساتھ انٹریکشن کرنے والے دیگر انسانوں کے لیے بھی کامیاب ہو جائے، تو وہ شخص کامیاب شخص ہوتا ہے. اور جو دنیا کے ساتھ کانفلکٹ اور تصادم میں انگیج ہو جاتا ہے، ہر روز وہ ایک نیا محاذ کھولتا ہے، ایک نئی لڑائی لڑتا ہے، تو وہ اپنے لیے بھی مصیبت اور انسانیت کے لیے بھی مصیبت بن جاتا ہے. اب یہ کیسے ہوگا؟ کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ ہم اس سفر کا آغاز کیسے کریں گے کہ ہم کیریکٹر بلڈنگ کے ساتھ ساتھ ہیومن ویلیوز کے اندر رہتے ہوئے ترقی کریں؟ کیونکہ کیپیسٹی بلڈنگ اور سکلز بغیر کسی ہدف کے، بغیر کسی آبجیکٹو کے، بغیر کسی مقصد کے ایک بے معنی سی چیز ہے. آپ کس چیز کے لیے کیپیسٹی ڈیولپ کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے آپ کو ایکسرسائز کرنے کی تاکہ آپ کی صحت ٹھیک ہو؟ میری رائے میں اس کے آگے کوئی ہدف ہونا چاہیے، اور وہ ہدف اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہدف آپ کی انرجیز کا، آپ کے ریسورسز کا، آپ کی سٹرینگث اور آپ کی پوٹینشیلٹی کا رخ متعین کرتا ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو وقت اللہ نے آپ کو زندگی سٹارٹ کرنے سے پہلے دیا ہے، اس وقت کو آپ نے کس مقصد کے لیے صرف کرنا ہے. اس میں ایک اور بھی فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے سب سے امپورٹنٹ فیکٹر، جو انسانوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، وہ شناخت کا فیکٹر ہے.
آئیڈینٹی کا فیکٹر ہے. ہم میں سے ہر شخص اس بات پر فخر کرتا ہے کہ میں فلاں ہوں, میرا باپ فلاں تھا, میرا خاندان فلاں خاندان ہے, میرا قبیلہ فلاں ہے, میرا ملک فلاں ہے. اس میں شناخت میں قومیت بھی آتی ہے, شناخت میں رنگ و نسل بھی آتا ہے, اور شناخت میں مذہب کی بھی شناخت آتی ہے. ہم انسان جب کم علمی کی بنیاد سے سفر شروع کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے. ہم اپنی شناخت کی بنیادوں پر فخر محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. چلیں, فخر پھر بھی قابل قبول ایک رویہ ہے, لیکن جب آپ فخر سے آگے بڑھ کر تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کی بھی تباہی ہے اور انسانیت کی بھی تباہی ہے. اس لیے میری ہمیشہ یہ میں بات کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی شناخت کے لیے جو معیار ڈھونڈنا ہے زندگی میں وہ بہت اونچے لیول کا معیار ہونا چاہیے, وہ نچلے لیول پہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا معیار اونچے لیول کا ہے, آپ اگر انسانیت کی بات کرتے ہیں تو آپ ایک بڑے انسان ہیں. لیکن اگر آپ رنگ, نسل, قوم, زبان, علاقہ, پھر اپنا خاندان, قبیلہ, اس بنیاد پر آپ اپنی شناخت پر فخر محسوس کرتے ہیں تو آپ اچھے انسان تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ بڑے انسان نہیں ہو سکتے. اور بڑا انسان ہونا ضروری ہے بڑے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے. چھوٹے انسان اربوں کی تعداد میں دنیا میں آئے اور چلے گئے, آئندہ بھی آئیں گے اور چلے جائیں گے. اگر دنیا میں کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کرنی ہے, سکلز ڈیولپمنٹ کرنی ہے, تو اپنے اہداف, اپنے مقاصد, اپنے آبجیکٹیوز, اپنے ایمز کو بہت اونچا رکھو. اور جب اونچا رکھو گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی ساری زندگی اس طرح سے ڈیولپ ہوگی کہ آپ اپنے لیے بھی کامیابی حاصل کر پاؤ گے اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کے لیے بھی. اور اسی کانٹیکسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف نوکری پہ توجہ مت دو. زندگی کا مقصد اچھی نوکری حاصل کرنا نہیں ہوتا. آپ سب نوجوان ہو, میں اس لیے آپ کے ساتھ نوکری کی بات کر رہا ہوں. ہماری تو نوکریوں کی عمر گزر چکی ہے. یہ مت سوچا کرو کہ کامیاب تب ہو گئے اگر آپ نے گریڈ 17 کی نوکری حاصل کر لی اور اس کے بعد 18 ہو گئی اور پھر 19 اور 20 اور 22 میں ریٹائر ہو کے گھر چلے گئے. یہ کامیابی نہیں ہے. یہ زندگی کی ایک ضرورت ہے. ضرورت کامیابی نہیں ہوتی. بہت زیادہ کھانا کھا لینا کامیابی نہیں ہوتی. بہت زیادہ دولت جمع کر لینا کامیابی نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اینڈ آف دا ڈے آپ نے اپنی پروڈکٹیو عمر کو ایک ایسے کام میں ضائع کر دیے جو آپ نے ویسے بھی کرنا تھا. کھانا آپ نے ویسے بھی کھانا ہے. آپ اگر 2 کی بجائے 6 روٹیاں کھا لو تو اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنا وقت ضائع کیا, آپ نے اپنے ریسورسز ضائع کیے, کیونکہ آپ 2 روٹیوں سے یا 1 روٹی سے بھی آپ کا پیٹ بھر سکتا تھا اور آپ کی جو انسانی ضرورت تھی وہ پوری ہو سکتی تھی. ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھی رکھ سکے. اس سے زیادہ کھانا یہ آپ کی اپنی صحت کے لیے بھی خرابی ہے اور ویسٹ آف ریسورسز ہے. میں یہ کہنا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں اس دور میں سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے, ہمارا معاشرہ ایک غلط انداز میں ٹرین کرتا ہے, ہمیں غلط سوچ دیتا ہے. اور وہ غلط سوچ یہ ہے کہ ہمیں کہتا ہے کہ تمہاری کامیابی کا ثبوت تمہاری دولت ہے, کامیابی کا ثبوت تمہارا سٹیٹس ہے, تمہاری گاڑی کون سی ہے, تمہارا گھر کہاں ہے, تم کس گریڈ میں نوکری کر رہے ہو, تم کس عہدے پہ کام کر رہے ہو. جب آپ کے سامنے یہ چیزیں معیار بن جاتی ہیں تو آپ میٹیریلزم, سرمایہ دارانہ نظام کے غلام بن جاتے ہو. پھر دولت رول کرتی ہے اور آپ اس کے محکوم ہوتے ہو, آپ غلام ہو جاتے ہو. طاقت رول کرتی ہے اور آپ محکوم ہو جاتے ہو. اس گرداب سے, اس گندی اور فضول قسم کی گردش سے نکلو. اپنے آپ کو, اپنے وقت کو ضائع نہ کرو. آئیڈینٹی کو بہت اونچے لیول پہ رکھو. جب آئیڈینٹی کو اونچے لیول پہ رکھو گے تو نوکری آپ کی ضرورت ہوگی, آپ کا مقصد نہیں ہوگا. نوکری ایک ضرورت ہے, کھانا ایک ضرورت ہے, یہ کپڑے ایک ضرورت ہیں. میں نے بھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے میرے ان کپڑوں کی ٹوٹل قیمت ملا کے 2000 روپے ہو یا 3000 روپے ہو. یہاں پہ اگر میں 2 لاکھ روپے کا سوٹ بھی پہن کے آ جاؤں تو میری شخصیت وہی رہنی ہے جو میں ہوں, میرے اندر کوئی بڑا فرق نہیں آئے گا. اس لیے یہ نوجوانوں کے ساتھ میں اس لیے بات کروں کہ اس سفر سے ہم بھی گزرے ہیں.
ہم بھی جب تعلیم حاصل کرتے تھے تو نوکری کے خاطر بات کرتے تھے. ہم کہتے تھے فلاں ڈگری لو کہ ہمیں نوکری اچھی ملے. میرے خیال میں یہ غلط سوچ ہے. جب آپ بڑے مقاصد کے لیے زندگی جیتے ہو تو وہ بڑا مقصد آپ کی زندگی کا رخ ڈٹرمن کرتا ہے. آپ کی ڈگری, آپ کی گاڑی, آپ کے موبائل فون کا آئی فون 17 یا 18 یا 15 جو بھی اس وقت چل رہا ہے, دس از ناٹ میٹیریلی سگنیفیکنٹ فار یور سکسیس. اس کی کوئی سگنیفیکنس لائف میں نہیں ہے. یہ ضروریات ہیں انسانوں کی. اس لیے نوجوانوں, آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں, ان چیزوں میں اپنا وقت خدا کے لیے ضائع مت کرو اور مایوس بھی مت ہونا, کیونکہ سب سے بڑی انسانی کمزوری جو آپ کی شکست کا باعث بنتی ہے وہ خود اعتمادی کی کمی اور مایوسی ہے. کچھ دیر پہلے قاری صاحب نے بہت اچھے انداز میں قرآن کی ایک سورت کی قرأت کی, آپ کے سامنے بیان کی, سورہ دہا. سورہ دہا قرآن کی آخری سورتوں میں سے ایک سورت ہے. صرف میں کوئی تبلیغ یا نہیں کر رہا آپ کو, میں صرف ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ سورہ دہا کا کیا مطلب ہے. دہا کہتے ہیں مارننگ لائٹ کو, صبح کی روشنی کو. اور یہ اس میں میسج کیا ہے, اس میں کہیں بھی مسلمانوں کو ایڈریس نہیں کیا گیا, اس میں ڈائریکٹلی انسانوں کو ایڈریس کیا گیا ہے. ہر وہ شخص, ہر وہ زندہ ایک اینٹیٹی, ہر وہ لیونگ اینٹیٹی جو اپنے آپ کو انسان سمجھتی ہے, اس کو ایڈریس کیا گیا ہے. اور کہا یہ گیا ہے کہ مایوسی سے خوف مت کھاؤ, زندگی ایسے جیو جیسے دن کا آغاز صبح سے ہوتا ہے, اور صبح انسان انرجی سے فل ہوتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ دن بہترین انداز میں جدوجہد کر کے گزاروں گا. اور پھر اس میں ایک اور بات کی گئی ہے, یتیموں اور مسکینوں کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جو یتیم ہیں ان سے پیار کرو, ان سے شفقت کرو. جو آپ سے مانگنے والا ہے اس کو جھڑکا مت کرو, اس کو ڈانٹو مت. پیسے نہیں بھی دے سکتے, مدد نہیں بھی کر سکتے, خوش اخلاقی کے ساتھ اس کو ہینڈل کرو, ڈانٹو مت, جھڑکو مت. یہ وہ میسج ہے جس میں دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو آپ کے معاشرے میں کمزور لوگ ہیں ان سے پیار کرو, ان کو اپنے قریب لاؤ, ان کو ریجیکٹ مت کرو, ان کو ڈیجیکٹڈ مت فیل ہونے دینا, احساس نہ ہونے دینا کہ تم ڈیجیکٹڈ لوگ ہو. اور جب آپ کے اندر یہ کیریکٹرز پیدا ہوتے ہیں, کیریکٹرسٹکس پیدا ہوتے ہیں, تو یہ کیریکٹرسٹکس آپ کے اندر ایک اعلیٰ کردار, اعلیٰ کیریکٹر, گرینڈ کیریکٹر کی طرف آپ کا سفر سپیڈ سے وہ کرتے ہیں, آپ کو پش کرتے ہیں کہ آپ ترقی کی راستے پہ تیزی سے دوڑو. اس تمام گفتگو کا جو میں مقصد آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نوجوانوں اپنی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرو, اپنی علمیت کو ڈیولپ کرو, زیادہ سے زیادہ نالج گین کرو, سکلز گین کرو, لیکن صرف نوکری کو مقصد نہ بناؤ, نوکری کو ہدف نہ بناؤ. اپرچونٹیز آپ کے سامنے آئیں گی اگر آپ کے اندر قابلیت ہوگی. اگر آپ کے اندر قابلیت نہیں ہوگی تو آپ سفارش کا سہارا لوگے, آپ تعلقات اور رشتہ داریوں کا سہارا لوگے, آپ لوگوں کے نمبر نوٹ کرتے رہو گے. اور جیسے بعض نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب فیس بک پر وہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ تصویر اتار کر اس کو اپنے سٹیٹس پہ لگاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. ایسا نہ کرو, کیریکٹر ڈیولپ کرو, اپنے اوپر وہ اعتماد پیدا کرو جو ایک قابل انسان کے اندر آتا ہے. اور جس شخص کو میرٹ پہ مقابلہ کرنے کا کانفیڈنس ہوتا ہے اس شخص کو دنیا کی کوئی طاقت پیچھے نہیں رکھ سکتی. دنیا آپ کے لیے خود جگہ چھوڑے گی اگر آپ کے اندر کیریکٹر ہوگا, اگر آپ کے اندر میرٹ ہوگا. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ سکلز سیکھو, نالج حاصل کرو. اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں, سرمایہ دارانہ نظام کے اندر ہم سب رہ رہے ہیں. سرمایہ کا خوف اپنے ذہن سے نکال دو. کبھی بھی دولت کو اس طرح سے نہ پرسو کرو کہ دولت ہی تمہاری آقا اور تمہاری مالک بن جائے. علامہ اقبال کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, مجھے یقین ہے کہ آج کے دور میں نوجوان علامہ اقبال کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی ہم دیتے تھے یا دینی چاہیے. علامہ اقبال کا ایک شعر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, دو اشعار, اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا, اسی میں آپ کے لیے میسج ہے. وہ کہتے ہیں عصر حاضر ملک الموت ہے تیری جس نے, عصر حاضر ملک الموت ہے تیری جس نے, روح کی قبض
तेरी दे के तुझे फिक्र माश, रूह की कब्ज तेरी दे के तुझे फिक्र माश, दिल लरसता है हरीफाना कशाकश से तेरा। जिंदगी मौत है, जिंदगी मौत है खो देती है जब ज़ौक़े खराश। कभी भी मुकाबले से, जदोजहद से ना शर्माओ, ना डरो, ना कतराओ। कन्फ्रंट करो नाकामियों को, कन्फ्रंट करो मुश्किलात को। कामयाबी के रास्ते मुश्किलात को कन्फ्रंट करने वालों के लिए खुलते हैं। मुश्किलात के आगे लेट जाने वाले, रोने वालों के आगे नहीं खुलते। और जिंदगी मौत है खो देती है जब ज़ौक़े खराश। दर्द, तकलीफ, नाकामियां ये आपके हौसलों को पस्त ना करने पाए, क्योंकि जब आपकी जिंदगी से तकलीफ निकल जाए, खराश निकल जाए, जख्म निकल जाए, तो आपकी जिंदगी मौत बन जाती है। मैं आपको ये सिर्फ मैसेज देते हुए आखिर में अपनी बात खत्म करता हूं। मैं यहां पर कोई जज्बाती तकरीर करने नहीं आया, ना आपको तालियां सुनने आया हूं। मेरी सिर्फ अगर बातों पे भी आप एक्सेप्ट कर लो या इनको आप रजिस्टर कर लो, एक्सेप्ट भी ना करो, रजिस्टर कर लो सिर्फ, तो भी आपको मेरे ख्याल में मैं ये समझूंगा कि हमने यहाँ जो वक्त अपना इस्तेमाल किया, सर्व किया, और मैंने जो आपके साथ वक्त सर्व किया, इसका कोई बेनिफिट मिला। अपनी जिंदगी को दूसरों के फायदे के लिए इस्तेमाल करो। जब ये करोगे तो कायनात आपको फायदा देगी। ये फायदा डायरेक्ट म्यूचुअल दुकानदारी वाला सिस्टम नहीं है कि आपको मैंने पैसे दिए और आपने मुझे सौदा दे दिया। ये तसव्वुर मत जहन में लाया करो। ये जो कामयाबी है, ये भी एक फायदा है जो आपको मिलता है, यूनिवर्स आपको देती है। पॉलो कोएलो एक बहुत मशहूर राइटर है, उसकी एक किताब है अल्केमिस्ट, बहुत मशहूर किताब है, उसे पढ़ो। वो कहता है कामयाबी आप खुद अपना अमल अच्छा करो, आपके अमल के नतीजे में वो रद्द-ए-अमल पैदा होगा जिसके नतीजे में आप कामयाब हो जाओगे। वो कायनात, वो एनर्जीज आपकी तरफ, अपनी वो तमाम तवानाई आपकी तरफ डाइवर्ट कर देगी जिसके नतीजे में कामयाबी के रास्ते आपको खुलेंगे। और अगर आपका अमल दूसरों के लिए तकलीफ का बायस है तो आप नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहे हो, और ये नेगेटिव एनर्जी कायनात की नेगेटिव एनर्जीज को आपके सामने लेकर आएंगी। तो मेरे बहुत ही प्यारे नौजवानों, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि जिंदगी में अय्यारी, मक्कारी और चालाकी से काम नहीं लेना, ये नाकाम लोगों का काम है। कैरेक्टर, स्ट्रेंथ, सच्चाई और हक और सदाकत के साथ काम लो, ये कामयाब लोगों का फार्मूला है। और ये कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है, ये मैं कोई नई बात आपके सामने नहीं रख रहा। तमाम इंसानी जिंदगी का निचोड़ यही एक दर्स है। और इसी चीज को अल्लामा इकबाल ने फिर एक बंद में किया है कि जब आपकी जिंदगी दूसरों के लिए होगी तो कामयाबी आपके लिए होगी। और वे कहते हैं कि मिस्ले बूकैद है गुंचे में परेशान हो जा। ये वाह वाह करने वालों को समझ ही नहीं आई कि मैं क्या कह रहा हूं। जैसे फूल की खुशबू गुंचे के अंदर कैद होती है, लेकिन गुंचा जब फूल बनता है, फ्लावर बड जब फ्लावर में कन्वर्ट होता है तो बू फैला देता है। तो मिसले बू कैद है गुंचे में परेशान हो जा, रख्त बरदोश हवाए चमनिस्तां हो जा, तो नकमाया है तू जर्रे से बयाबां हो जा, नगमाए मौज है हंगामाए तूफान हो जा। थैंक यू।